بولو تو صحیح بھائی. صحابہ اذان سنتے تھے تو بازار کیوں؟ کہ نفع کس کے ہاتھ میں؟ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ ہم دکاندار پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز. تو بھائی یہ یقین بنانا کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، مسئلے حل کرنے والا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ہمارا مطلوب بھی کون؟ اللہ. ہمارا مقصود بھی کون؟ اللہ. ہمارا معبود بھی کون؟ اللہ. ہمارا محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا، جسے اللہ ملا اسے، اور جسے اللہ نہ ملا تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے. اب فجر میں مسجد میں نہیں گئے اور دکان پہ پہنچ گئے، اس کی دوڑ اللہ کی طرف کہ دکان کی طرف؟ بولو بھائی. چاندنی رات، بات کو سمجھنا چاہیے. چاندنی رات، تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاندنی رات ہو، تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاند. حالانکہ چاند ہے کہاں؟ اوپر آسمان. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے. آج رزق نظر آ رہا ہے دکان میں، رزق نظر آ رہا ہے دفتر میں، رزق نظر آ رہا ہے کاروبار میں. اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارے رزق کہاں ہے؟ تمہارے رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں. آسمانوں میں. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف، فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ سر اس کو جو ہے نا ہوا بند ادھر کرو، اس کو. یہ چاند کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہ تالاب. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہو بھائی رزق اللہ کے ہاتھ. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اچھا دیکھو عجیب بات، دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں. کیا؟ یہ باہر کا نظام، ہواؤں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ گرمی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تبلیغی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو لائک کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک. جزاکم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بھی تھوڑا سا حصہ. بہت چھوٹی سی زندگی. ایک عام آدمی نے سال بعد کرنا ہے، ایک مہینے بعد کرنا ہے، ایک عام آدمی نے کل کرنا ہے، کل. تو کس کو ترجیح دے گا بھائی؟ ایک کام سال بعد، ایک مہینے بعد، اور ایک کب ہے؟ کل. تو کون سے کام کو ترجیح دے گا؟ جو کل والا ہے. یہ سر پر ہے، وہ مہینے بعد، وہ سال بعد.
اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کل وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. جیسے کل سر پہ، آخرت سر پہ، بالکل چھوٹی سی زندگی. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے، سرخ اشارے پہ گاڑی روکی، سرخ اشارے پہ. جب سبز اشارہ آیا تو وہ گاڑی نہیں چلا رہا، بیٹھا ہوا. لوگوں نے شور مچایا بھی گاڑی چلاؤ. اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ زندگی. ایک مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں کی، مولوی صاحب ہی گر گئے. وہ مولوی صاحب کو دیکھا تو مولوی صاحب فوت ہو گئے. جنازہ پڑھاتے پڑھاتے. یہ واقعہ ہے. ہاں، چھوٹی سی زندگی. ریت کا ذرہ ہے نا، ریت کا ذرہ اگر آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب یہ دل و دماغ میں گھس جائے نا، آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی زندگی آنے والی ہے آخرت. قبر، قیامت، آخرت ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہوگی. لیکن جب دنیا دل و دماغ میں گھس جائے تو آدمی آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی سی زندگی. پھر اس کے بعد مرنا ہے. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں. جتنے مر چکے ہیں مریں گے، جنت یا جہنم. کامیاب کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں. ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی آج تک ایسا آدمی ملا جو یہ چاہتا ہو کہ ناکام ہو جاؤں؟ کوئی ایسا آدمی ملا جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے کامیابی نہ ملے؟ یہ جتنی بھی محنت ہے، زور لگ رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، دوڑ لگ رہی، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کامیابی کی طلب، کامیابی کی چاہت، ناکامی سے بچنا، نقصان سے بچنا انسان کے اندر کی آواز ہے. اب کامیابی ہے کیا، ناکامی ہے کیا؟ تو اللہ نے بات کو واضح فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہے کامیابی. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کا بڑا مالدار تھا، دنیا کا بڑا مشہور آدمی تھا، مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے. یہ دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی، ساری ضرورتیں حلق میں، لیکن مر کے جنت میں گیا. بولو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کامیاب ہے. کامیابی مر کے جنت میں چلے جانا، ناکامی مر کے جہنم میں، یہ ناکام ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں کس لیے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کہ انسان جہنم سے بچ جائے. انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسان جنت میں چلے جائیں. ہاں، جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا. او بھائی یہ موبائل بنو، سب سے گزارش ہے بھائی بات کو نا دھیان سے سنیں. یہ درمیان میں موبائل کی روشنی آتی ہے، تصویریں، یہ صحیح نہیں ہے بھائی. یہ تبلیغ میں دیکھو بات کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا، موٹی موٹی باتیں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نہ مانے کہ وہ تو کافر ہے، اور جو آپ کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب انبیاء والی جو محنت ہے، انبیاء والی جو فکر ہے، انبیاء والا جو کام ہے، وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہمیں۔ ہمارا یہ اجتماع کس لیے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ ہم ہیں کون، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے بھائی، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہندوستان میں کوئی اللہ والے تھے تو دیکھا کہ ایک ہندو گائے کے پاس کھڑا ہے، گائے نے پیشاب شروع کیا تو یہ بھاگا بھاگا گیا، اس نے پیشاب ہاتھ میں لیا اور پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ والے وہی سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں بنایا، اگر خدا نہ خواستہ میں بھی کسی ان کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک یا زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے کس کے لیے بھائی؟ اس کے لیے پورے عالم کے لیے، اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب انبیاء والا کام اللہ نے ہمیں دیا، ہم سب کو اللہ نے انبیاء والا کام دیا۔ واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ کہاں انبیاء والا کام؟ مسلمان بھول گیا ہے، اپنی حیثیت کو بھول گیا، اپنی ذمہ داری کو بھول گیا۔ یہ تبلیغ میں یہ اجتماع ہے، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ اصل میں کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس پیدا کر، اپنی حیثیت کو سمجھانا کہ ہماری حیثیت ہے کیا بھائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بعد میں، ایم پی اے صاحب بعد میں، وزیر صاحب بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ پہلے ہم کہیں بھائی؟ دکاندار بعد میں، پہلے ہم کہیں؟ اچھا، دکان چمکے گی تو مسلمان چمکے گا یا اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا؟ بولو بھائی، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت۔ اگر اسلام کو عزت نہیں ملتی تو کپڑوں سے، عہدوں سے، چیزوں سے، گاڑیوں سے مسلمان کو عزت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، شام فتح ہوا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت یہ کپڑے بدل لیں، ذرا سواری بدل لیں۔ لوگ استقبال میں کھڑے تو ایک ہاتھ مارا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا بات کی ہے، میں اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا۔ اور ایک بہت خوبصورت پیغام دیا، بہت طاقتور جملہ، کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی کپڑوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں، ہمیں عزت ملی کس سے؟ اسلام۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ کتنے عہدے ہوں، کتنی چیزیں ہوں، کتنا پیسہ ہو، کتنی اچھی سواریاں ہوں، اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہو بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو جتنا یہ مجمع ہے نا بھائی، پہلی بات سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ۔
ہاں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ عزم پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو. ہم مسلمان ہیں. بکریاں چرانے والا نا، ایک کہاوت ہے، کہاوت کی حقیقت نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے. بکریاں چرانے والا، اسے ایک مل گیا جنگل میں شیر کا بچہ، اور اس نے شیر کے بچے کو پکڑ لیا، بکریوں میں لا کے چھوڑ دیا. اب وہ شیر کا بچہ بکریوں میں رہا، پلا بڑا، سال 2 سال 3 سال، بھول گیا کہ میں کیا ہوں. بولو بھائی میں کیا ہوں. وہ بکریوں میں رہتا سمجھا میں بھی. آج مسلمان بھول گیا، اور کھا لو، کما لو، پیسہ، دکان، کاروبار، عہدہ، چیزیں، زمینیں، بلڈنگیں، اسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. وہ سمجھا میرا بھی یہی کام ہے، تو سب اسی میں لگ گئے. نہیں، ہم مسلمان ہیں. تبلیغ میں کیا کہہ رہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ظلم ہے. آج مسلمان سے ظلم ہوا. اللہ نے جان دی، مال دیا، وقت دیا، زندگی دی، صلاحیت دی، کس لیے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگاتے، اسلام کے چمکانے پر لگاتے. وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ دکان کے چمکانے پر، مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، عہدے حاصل کرنے پر، حکومتیں حاصل کرنے پر. یہ ہوا ظلم. اور ظالم کی دعا قبول. جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہیں عمل کر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول، سوال کریں گے سوال پورا، مدد مانگیں گے ان کی مدد، اپنے کام سے ہٹ گئے. ہاں، تبلیغ میں یہ سبق یاد کرانا ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہمارا کام ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا، سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب آج تک ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی. 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50 سال گزر گئے. صلاحیت لگی کہاں؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر. یہ ہم سے ظلم ہوا. اس پر ہم اللہ سے کیا کریں؟ بولو بھائی. دیکھو ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، آج نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو قصور سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف، سارے اعمال کر رہا ہے. دین کی محنت چھوڑی ہوئی ہے. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچانے. اسی کوئی محنت نہیں، کوئی فکر نہیں، تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا. جس سب سے بڑا کام چھوڑا ہوا ہے، سب سے بڑا کام چھوڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اس کو لوگ اپنا کام ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کام ہے. اس لیے بھائی جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، ہماری صلاحیتیں غلط جگہ لگی. 40 سال 50 سال گزر گئے، غلط جگہ قوت لگائی. اس پر اللہ سے کیا کریں بھائی؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ سے کیا کریں؟ معافی مانگ. 5 چیزوں پر جان لگا دی مسلمان نے. 5 چیزوں پر ساری دنیا زور لگا رہی، مسلمان بھی زور لگا رہے ہیں. پہلی صلاحیت لگ گئی کس پر؟ کھانے پر. اتنا کھاتے ہیں لوگ، توبہ توبہ. یعنی بعض تو اتنا کھاتے ہیں کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے. پھر یہ زور غلط جگہ لگا. ہماری مستورات کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ بولو بھائی، کہاں گزرتا ہے؟ باورچی خانے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کر. آج زور لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر. تو وہ الماریاں بھری ہوئی ہیں گھروں میں. کیا الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ، امیر المومنین، اور خطبہ دے رہے ہیں اور صحابی سامنے بیٹھے ہیں. اور فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیوند گن رہا تھا تو 12 پیوند لگے. اس کے امیر المومنین بعض پیوند
चमड़े के। आज लोग कहते हैं बड़े गरीब आदमी हैं, तो 16 पैबंद लगे हुए क्या हैं? आज की गुर्बत पता क्या है कि हम दूसरों से पीछे रह गए, बस ये गुर्बत है। तीसरा जोर लग गया किस पर? मकान बनाने पर। उफ़, जिसका जोर पड़ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी ने जरा ऊंचा मकान बना लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने एक मौके पर जब आपके सलाम का जवाब नहीं दिया तो पूछा साहबा से भी, क्या बात है, मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे? कि तुम्हारे घर के पास से गुजरे थे, पूछ रहे थे किसका है। समझ गए, वापिस गए। हदमहा हत्ता सव्वाहा बिल अर्ज़, गिरा दिया, जमीन के बराबर कर दिया। दोबारा अल्लाह के नबी का कभी गुजर हुआ, फरमाया मा फ़अलतिल कुब्बा, वो कुब्बा नुमा मकान था वो किधर गया? साहबा ने सारा किस्सा सुनाया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्ल बिनाइन वबालुन अला साहिबिही इल्ला माला, हर तामीर करने वाले पर वबाल का बाइस बनेगी सिवाय उस तामीर के जो जरूरत की हो, सिवाय उस तामीर के जो जरूरत की। एक रिवायत में आता है इज़ा लम युबारक फी मालिल अब्दी यजअलुहु फिल माई वत्तीन, जब आदमी के माल में बरकत नहीं रहा करती तो मट्टी और गारे पर यानी तामीरात पर लगा करते। तो जोर लग गया मकानों पर, गलत जगह। चौथा जोर लग गया किस पर? शादियों पर। उफ़ो, 1-1 साल तैयारी, 2-2 साल तैयारी, 3-3 साल तैयारी। हालांकि शरीयत का मिजाज शादी क्या हो? सादी हो, सस्ती हो, आसान हो, जल्दी हो। ये शैतानी मिजाज है, शादी महंगी हो, मुश्किल हो, रिवाज के साथ, ताखीर के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। पांचवा जोर लग गया किस पर? सवारियों पर। सहाबा का एक सफर ऐसा था पाँव में जूता भी नहीं था, नंगे पाँव, कपड़े फाड़ फाड़ के ना, अच्छा कौन सा कोई रास्ते बने हुए थे, ऐसी पथरीली जमीन पर चल रहे हैं, पाँव जख्मी हो रहे हैं, तो कपड़े फाड़ फाड़ के फिर वो पाँव पे लपेटे, उसका नाम बना ग़ज़वा-ए ज़ातुर रिक़ा। तो आज जोर जो लग गया ना उम्मत का, खानों पर, कपड़ों पर, मकान पर, शादियों पर, सवारियों पर। सहाबा ने इन पांचों को सादा किया, खाने सादा, कपड़े सादा, मकान सादा, शादी सादी, सवारी सादी। और जोर लग गया किस पर? जोर लग गया किस पर? असल काम पर, असल काम पर। तबलीग में ये कह रहे हैं, तबलीग में ये कह रहे हैं कि ये 5 जरूरतें हैं, इनको जरूरत के दर्जे में रखा जाए। असल काम हमारा क्या है? अल्लाह का दीन जिंदा, पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान है। तो सब नियत करें भाई, अपनी सलाहियत दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अब करना क्या है? बहुत आसान। तबलीग का काम जो है ना हर मुसलमान कर सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, अनपढ़ से अनपढ़, नए से नया, पुराने से पुराना, बीमार से बीमार, सब कर सकते हैं। पहला काम हम नियत करें, सारे इंसानों की हिदायत की नियत करें। क्यों जी, नियत कर सकते नहीं कर सकते भाई? नियत करना मुश्किल है कि आसान है? नियत तो करें, सारे इंसानों की हिदायत की नियत, सारे इंसानों की शफकत हो दिल में, हमदर्दी, शफकत, खैरखाही। हर नबी अपनी उम्मत की हिदायत के लिए क्या थे? हरीस थे, बेचैन थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गम और फिक्र वो उम्मत की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश है, अर्ज की अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए। आपने दुआ की कि अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ फरमा, अगले पिछले ज़ाहिरी पोशीदा, अल्लाह आयशा की मफ़रत फरमा। आयशा बहुत खुश हुई। हाँ कि आयशा अयसुर्रु की दुआई, मेरी दुआ बहुत पसंद आई। अर्ज किया जी हाँ, आपने मेरे लिए मफ़रत की दुआ मांगी, मैं इसलिए खुश हो रही। आप फरमाया कि आयशा अल्लाह की कसम
میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں، یہ نبی کا غم۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں سارے انسانوں کی شفقت ہو۔ کتنی آبادی ہے؟ 7 ارب کے قریب دنیا میں ہے، اور مسلمان ہیں 1.5 ارب 2 ارب 5 ارب 5.5 ارب کفر پہ۔ ہمارے دل میں شفقت ہو، جو کفر پہ مرا گیا جہنم میں، توبہ 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 ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں جائیں، ہم اس کی نیت کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی؟ بولو بھائی، نیت کر سکتے نا؟ ہم نیت کریں، ہمارے دل میں شفقت ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں۔ تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ جگہ لکھا ہے، فرمایا کہ تبلیغ کی جو بنیاد ایک حدیث ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے تو ترس آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کے تو ترس آتا ہے، اور سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس پہ ترس آتا ہے۔ آج بے دین کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، جس کی دنیا کا نقصان ہے اس پہ ترس آتا ہے، اور جس کی آخرت کا نقصان ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں جب ہم دوسروں پہ ترس نہیں کھاتے، دوسروں پہ رحم نہیں کرتے، تو اللہ ہمارے پہ کیسے رحم کرے؟ ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے، آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے کیا کرو؟ دیکھو چور نے چوری کی، چور نے کیا کی؟ کسی کی چوری کی، سارا گھر کا سامان چوری کر کے لے گیا، چور کا بھی نقصان ہوا، جس کی چوری اس کا بھی نقصان ہوا۔ اب ذرا سوچ کے بتائیں بڑا نقصان کس کا ہوا؟ بولو بھائی، بولو بھائی، چور کا کہ جس کی چوری؟ چور کا ہوا نا۔ اچھا ترس کس پہ آتا ہے؟ ترس کس پہ آتا ہے؟ جس کی چوری ہوئی، یعنی جس کی دنیا کا نقصان ہوا اس پہ ترس آ رہا ہے، اور جس کی آخرت کا نقصان ہوا اس پہ ترس۔ تو تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے، شفقت ہے، خیر خواہی ہے۔ سارے انسانوں کی ہمدردی ہو، شفقت ہو، خیر خواہی ہو، اور کیا کرنا ہے؟ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ محلہ ہے، خاندان ہے، روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے، تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، جماعتوں میں پھر رہے ہیں، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، دکانوں پہ جانا ہے، دفتروں میں جانا ہے، کھیتوں میں جانا ہے، مزدوروں کے پاس جانا ہے، ریڑھی والے کے پاس جانا ہے، چھابڑی والے کے پاس جانا ہے۔ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہمیں پہنچنا ہے، اور جا کر یہ بات دل میں اتارنا، یہ بات ہمیں بھی سمجھنا، یہ بات ہر مسلمان کو سمجھانا کہ دنیا کے انسانوں کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں بھائی؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں ہم۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری دنیا آخرت بنے گی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، پیسہ ہوگا تو کام بنے گے۔ توبہ توبہ توبہ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ پیسہ ہوگا تو، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ ساتھ ہوگا تو کام بنیں گے، اللہ راضی ہوگا تو کام بنیں گے۔ کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کام بنائے کوئی بگاڑ؟ کوئی بگاڑ؟ اور اللہ بگاڑے کوئی بنا؟ کوئی بنا؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ جب بیماری آئے تو رجوع کس کی طرف ہو؟ کیوں بھائی؟ زمیندار ہے، کھیتی کو اگانے والا کون ہے بھائی؟ کھیتی کو پکانے والا، کھیتی کی حفاظت کرنے والا۔ اب ساری رات کھیت میں پانی لگاتا ہے وہ،
اور فجر کی اذان ہو تو کدھر جا رہا ہے؟ گھر جا رہا ہے. ارے بھائی نماز تو پڑھ لو. کہتا میں تھکا ہوا ہوں. ارے پانی لگانے کے لیے تو تم تھکے ہوئے نہیں تھے. وہ سمجھتے کھیتی اگتی ہے پانی سے. یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ. کھیتی کو پکانے والا اللہ. کھیتی کی حفاظت کرنے والا اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ دیکھو دکان ہے تو دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے تو نفع ہوگا، اللہ چاہے تو نقصان ہو جائے گا. جب اذان ہو گئی تو دکاندار کو کدھر جانا چاہیے؟ کدھر جانا چاہیے بھائی؟ مسجد. آج دکاندار دکان کا پابند ہے کہ اللہ کے حکم کا پابند ہے؟ کیوں بھائی؟ مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں، سارے مسلمان، اور اذان پہ ایک دکان بھی بند نہیں ہو رہی. صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب اذان، او بھائی موبائل بند کرو بھائی. ہم صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب اذان سنتے تھے تو بازار، بولو تو صحیح بھائی، صحابہ اذان سنتے تھے تو بازار. کیوں؟ کہ نفع کس کے ہاتھ میں؟ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ ہم دکاندار پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز. تو بھائی یہ یقین بنانا کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، مسئلے حل کرنے والا اللہ. لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ہمارا مطلوب بھی کون؟ اللہ. ہمارا مقصود بھی کون؟ اللہ. ہمارا معبود بھی کون؟ اللہ. ہمارا محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا، جسے اللہ ملا اسے، اور جسے اللہ نہ ملا تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے. اب فجر میں مسجد میں نہیں گئے اور دکان پہ پہنچ گئے. اس کی دوڑ اللہ کی طرف کہ دکان کی طرف؟ بولو بھائی. چاندنی رات، بات کو سمجھنا چاہیے. چاندنی رات، تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاندنی رات ہو، تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاند. حالانکہ چاند ہے کہاں؟ اوپر آسمان. یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے. آج رزق نظر آ رہا ہے دکان میں، رزق نظر آ رہا ہے دفتر میں، رزق نظر آ رہا ہے کاروبار میں. اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارے رزق کہاں ہے؟ تمہارے رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں. آسمانوں میں. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف. فجر پڑی نہیں، دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ سر اس کو جو ہے نا ہوا بند ادھر کرو، اس کو. یہ چاند کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہ تالاب. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہو بھائی رزق اللہ کے ہاتھ. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اچھا دیکھو عجیب بات، دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں. کیا؟ یہ باہر کا نظام، ہواؤں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ گرمی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بارشوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے اللہ چلا رہا ہے. پھر اندر کا نظام، جگر کا، گرمی، رگوں کا، ہڈیوں کا، جوڑوں کا، پٹھوں کا، پتے کا، پھیپھڑے کا، یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اور دکان کو کون چلا رہا ہے؟ تو یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ باہر کے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے، اندر کے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے.
کہتا کاروبار کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے بھائی؟ کہتا کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، حکومت کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ نہیں، ہم تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے اپنے اختیار سے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر و فقیر، محتاج، غنی کون ہے؟ اللہ۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم، اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، صرف غریب نہیں، سارے مالدار، سارے وزیر، سارے بادشاہ سب بھوکے ہیں، اور کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت، ہر شخص کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ نظام کائنات میں کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوں گے، اللہ ساتھ ہوگا تو کام بنیں گے، اللہ راضی ہوگا تو ہماری دنیا آخرت بنے گی۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سب کو سمجھانا کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل نہیں ہونے، یہ تو پکی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ کے اور بندوں کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ساری برکتیں، ساری خیریں، ساری بھلائیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے، ایسی شان والے نبی جن کی شان کو درخت بھی پہچانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت پہچانتے اللہ کے رسول۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے، پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا کڑوا، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں کے آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایسی شان والے نبی۔ آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں میں قطرہ نہیں ہے پانی کا، خشک ہے، آپ نے اپنے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ کہہ رہے تبلیغ میں کہ ان نبی کی اتباع کرو جو ایسی شان والے نبی تھے۔ ہاں ایسی شان والے۔ آپ ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، اور ایک پیالہ پانی رہ گیا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا۔ ہاں ان نبی کی اتباع کرنے، نبی کے طریقوں میں برکتیں، رحمتیں، خیریں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ دین کی بنیاد دو چیزیں، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا تقاضا اطاعت۔ محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، اللہ کے نبی وضو فرما رہے، چند صحابہ بھاگ کر، لپٹ کر، جھپٹ کر پانی ہاتھ میں لیتے
آپ کے وضو کا پانی جو گر رہا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر جسم پر مل لیتے. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا؟ ان کا جواب ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں. بات میں آئی؟ آپ وضو فرما رہے ہیں، صحابہ چند لپٹ کر اس وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھ میں لیتے اپنے جسم پر مل لیتے. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان کا جواب ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو پھر کرنا کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی عمل کی طرف متوجہ کیا ہے. محبت کا تقاضا اتباع ہے، محبت کا تقاضا اطاعت ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ کیسے سب کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا آخرت کامیابی کا یقین آ جائے. یہ بات تبلیغ میں لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا، گلی گلی جانا، دکانوں پہ جانا، دفتروں میں جانا، کھیتوں میں جانا، مزدوروں کے پاس جانا، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچ کر یہ بات ہمیں بھی سمجھنا، ہر مسلمان کو سمجھانا ہے. تو سب نیت کرو بھائی، اس بات کی ہمیں دعوت دینی ہے انشاءاللہ. بھائی اس بات کی کیا کرنی بھائی؟ اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے کہ دنیا کے انسانوں کس کو ساتھ لے لو، کس کو راضی کر لو. حالات بنانے والا کون ہے؟ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ؟ اللہ بگاڑے کوئی بنا؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین، اور اللہ چھین لے کوئی دے. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اس کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینا ہے. مال سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، چیزوں سے مسئلے حل، حکومتوں سے مسئلے حل. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز ہے. ہمیں اس بات کی محنت کرنی ہے کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں کیا ہے؟ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے. تو کتنی سخت بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر ظہر کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء کی نماز پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو سب نیت کرو بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. زور سے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے؟ اذان پہ سارا بازار کیا ہو، سارا دفتر، ساری مارکیٹ، سب کدھر جا رہے ہو؟ واہ واہ، اس میں مسئلوں کا حل ہے. یہ ہے کامیابی، اس سے دنیا بنے گی آخرت بنے گی. محسن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اور آگے کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آ جاؤ کس کی طرف؟ کامیابی. کامیابی کس میں ہے؟ دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، اب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، سر جھکاؤ، ماتھا ٹکاؤ، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کام تمہاری دعاؤں سے کر دے گا. یہ تبلیغ محنت ہے. ہر مسلمان نماز پر آ جائے، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دینے والا بن جائے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا نا یہ مال گنجا صاحب بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں. توبہ توبہ توبہ.
اللہ نے مال دیا زکات دے، زمیندار ہے عشر دے۔ یہ رحیم یار خان کا علاقہ جماعت گئی، ان کا جی ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، کپاس پہ ایسی سونڈی آ گئی سپرے اثر نہیں کر رہی۔ ان سے پوچھا چوہدری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر؟ چوہدری صاحب کہنے لگے یہ عشر کیا ہوتا ہے بھائی؟ بھائی جب عشر نہیں دو گے تو سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا؟ جب مال کی زکات نہیں دیں گے تو مال کیا ہوگا بھائی؟ یہ خطرے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو، کس کے ذریعے؟ زکات ادا کر کے۔ مال کی حفاظت کرو کس کے ذریعے؟ زکات ادا کر کے۔ اللہ نے مال دیا ہے حج پہ جائے، حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور اس نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ توبہ 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 توبہ۔ رمضان آیا، روزے رکھے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، گرمی ہے کوئی نہیں، ہم اللہ دین اللہ نے بنایا، دین کو لمبا اللہ نے کیا، گرمی اللہ کی طرف سے ہے، اور روزے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ عقل کا تقاضا پتہ کیا؟ عقل کا تقاضا گرمی میں رمضان آئے تو دن چھوٹے ہونے چاہیے، اور سردی میں رمضان آئے تو دن لمبے ہونے چاہیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے۔ اللہ نے کیا؟ سخت گرمی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی کیا ہو گئے؟ لمبے۔ سخت سردی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی چھوٹے سے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ گرمی سردی کے چکر میں کہ میرا حکم پورا کرتے ہیں۔ اچھا آپ سفر پہ جاتے ہو نا تو 4 فرض کے بجائے کتنے پڑھ لیں؟ 2۔ سنت نوافل معاف ہو گئے۔ کیوں؟ سفر ہے، مشقت ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے تو مشقت ہوئی ہے، تو عقل کا تقاضا ہے کہ عشاء کی نماز کیا ہو جائے؟ مختصر۔ اللہ نے کیا کیا؟ سارا دن روزہ اور عشاء میں کیا کرو؟ تراویح پڑھو۔ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ حدیث میں 2 چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں، جو رمضان میں روزہ رکھے پھر رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ہم اللہ کے بندے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نوکر سے کہا اسٹیشن جاؤ، ٹکٹ خرید کے لاؤ ٹرین کی، وہ گیا بھاگا 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 ٹکٹ خرید کے لے کے آ گیا، تھکا ہوا برا حال، پسینے، لے آیا ٹکٹ، لے آیا، جاؤ واپس جاؤ ٹکٹ واپس کر کے آؤ۔ وہ بھاگا بھاگا گیا، ٹکٹ واپس کر کے آ گیا۔ نہ اسے ٹکٹ خریدنے سے غرض، نہ اسے ٹکٹ واپس کرنے سے غرض، اسے کیا غرض بھائی؟ بولو، حکم پورا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹا، اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو۔ اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے، تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ حکم پورا کریں گے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ حکم ملا ہے، تیری کیا رائے ہے کہ تجھے ذبح کروں؟ بیٹا بھی کس کا ہے پھر؟ بیٹا بھی کس کا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب بیٹے کا جواب سنو، یہ ہے ایمان والے کا جواب۔ ایمان والے بچے جو ہوں گے نا ان کا یہ جواب کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج ہے، اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے۔ ہر مسلمان کیا بنے بھائی؟ دین کو کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھو ایک آدمی کہے جی میں ڈرائیور ہوں، میں کیا ہوں؟ اس سے کو بھائی گاڑی چلاؤ، کہتا گاڑی چلانی مجھے نہیں آتی، ہوں میں ڈرائیور۔ ارے یہ کیسا ڈرائیور ہے بھائی؟ ایک آدمی کہتا ہے میں درزی ہوں، بھائی یہ کپڑے سی دو میرے، کہتا مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، ہوں میں ویسے درزی آج کل۔ ارے یہ کیسے درزی ہے؟ تو آج مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں اور اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آ رہی۔ اسلام کی بنیادی چیزیں، جنازہ پڑھنے کے لیے 1000 آدمی آتے، 2000 آدمی آتے، اور جنازے کی دعا کتنوں کو آتی؟
जनाजे की दुआ कितनों को आती भाई? तोबा तोबा, सगी माँ का जनाजा पढ़ रहा है और जनाजे की दुआ नहीं आती, सगे बाप का जनाजा पढ़ रहा है और बाप को दुआ भी ना दे सका, तोबा तोबा तोबा। तबलीग में ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वजीर साहब, MPA साहब, मालदार, सबको हम मना नहीं, भाई दीन तो सीखो भाई, हम मुसलमान हैं, हम दीन को सीखेंगे। हम कौन है भाई? दीन को सीखना है, दीन सीखने से आता है। डॉक्टर साहब के घर बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर बन जाएगा, मेहनत करेगा तो डॉक्टर बनेगा। मुसलमान के घर बच्चा पैदा हुआ, मुसलमान तो हो गया, लेकिन अब सीखेगा तो वो इस्लाम तो सीखने से आएगा। इस्लाम किससे आएगा भाई? बगैर सीखे, बगैर सीखे। हमारे यहाँ ना एक रिवाज चलता है कि शादी के मौके पे ना बारात जा रही है मस्जिद की तरफ, बारात जा रही ढोल ढमक्के के साथ। क्यों? कि दूल्हा ने शादी के नफल पढ़ने। क्या करने दूल्हा ने? वैसे नमाज पढ़े ना पढ़े, शादी के नफल पढ़ने जा रहे। तो हमारा एक दोस्त था, तो वो उसका दूल्हा उसका दोस्त था, तो ये भी बारात में साथ था। कहता बारात बाहर खड़ी हो गई और मुझे जो है उन्होंने उसके साथ दूल्हा के साथ अंदर भेज दिया कि जाओ नफल पढ़ो। कहता मैं उसको लेके मस्जिद गया, मैं कहा भाई पढ़ ले नफल। मैं बैठ गया, कहता पहले तो इधर उधर देखता रहा, फिर उसने नीयत बांध दी शादी के नफल। कहता मैं बैठा रहा, वो खड़ा बड़ी देर खड़ा हुआ। तो मैंने दिल में सोचा कि वाह भी वाह, शादी के नफल है, बड़े खुशू खुशू से पढ़े जाए। फिर बहुत देर खड़े खड़े ही उसने सलाम फेर दिया। मैंने उससे कहा कि भाई कि तूने शादी के नफल पढ़े कि नमाज जनाजा पढ़ी? न रुकू न सजदा, ये तो किस में होता है? जनाजे में होता है। अब ये जो बात मैं कहना चाह रहा था ना, है अफसोस, बात तो हंसी आ जाती लेकिन है अफसोस की बात। उसने पता क्या कहा? उसने कहा सच्ची बात है, मुझे नमाज आती कोई, मुझे नमाज। तो तबलीग में ये कह रहे हैं भाई दीन सीख लो भाई, हम मुसलमान हैं। हम कौन है भाई? हाँ, जिंदगी कैसे गुजारनी है, दीन सीखना पड़ता है। नमाज को सीखे, वुजू को सीखे, गुस्ल को सीखे, पाकी नापाकी को सीखे, जायज नाजायज को सीखे, हलाल हराम को सीखे। कुत्ता हराम और बकरा हलाल, तो ये सिर्फ कुत्ते बकरे में नहीं है, हर चीज में हलाल हराम। कुछ सही, कोई गलत, कोई जायज, कोई नाजायज, कोई अच्छी, कोई बुरी, कुछ चीजें अल्लाह को राजी करने वाली, कुछ चीजें अल्लाह को नाराज करने वाली। ये क्या है? हमें दीन सीखना है भाई। इसलिए कहते हैं तबलीग में घरों में तालीम हो, मस्जिदों में तालीम हो, हर मुसलमान तालीम में बैठे, अमाल के फजाइल को सुने, ताकि अमाल का क्या पैदा हो? क्या पैदा हो भाई? शौक पैदा हो, शौक पैदा हो। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद क्या? आयतुल कुर्सी पढ़ेगा। फर्ज नमाज के बाद क्या पढ़ेगा? इसके और जन्नत के दरमियान इसकी मौत का फासला है, मरते ही सीधा जन्नत में जाएगा। वाह वाह! अब क्या हो? हर मुसलमान में शौक पैदा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वुजू करे और वुजू करने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाए और पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। वाह वाह! अब ये शौक पैदा हो हर मुसलमान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा, अगर मगरिब तक उसे मौत आ गई तो अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा। मगरिब में पढ़ लिया और फजर तक मौत आ गई, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा। ये मेहनत है, अमाल का शौक पैदा हो, कुरान की तिलावत की फिजा बने,
گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، غریب، امیر سب قرآن پڑھے، گھروں میں فضا بنے، قرآن کی فضا بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا، قرآن پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے، اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا شام تک کے کاموں میں اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اعمال ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات روزانہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الہاکم التکاثر 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1000 آیات پڑھنے کا ثواب۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے نا فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ ہمارا مزدور مزدوری کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، زمیندار ہل چلاتے ہوئے پانی لگاتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، چوکیدار ڈیوٹی پہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے، ہاں سائیکل پہ جہاز پہ جا رہا ہے پڑھ سکتا ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ۔ اور ایک عجیب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ یا اللہ، اب جو مر گیا نا، ابھی 1 منٹ پہلے بھی کوئی نہ کوئی مرا ہے، 2 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، آج صبح سے کئی لوگ مر گئے۔ اب جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ بڑے کمال کے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ہوں گے اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر کی فضا بنے، ہر مسلمان کی زبان پہ کس کا نام آ جائے؟ اللہ کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ۔ اور ایک عجیب حدیث ہے، عجیب بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، دعا کا وقت طے کیا، اتنا وقت میں نے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، دعا کروں، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں؟ اور میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟
فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. پانی دے دو, پانی زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں, 2/3 وقت. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں, میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں. اب اللہ کے نبی کی بات سنے آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر ذنبکا, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. درود شریف پڑھنے پر پریشانیاں بھی دور ہوں گی, گناہ بھی معاف ہوں گے. غریب سے غریب پڑھ سکتا ہے, امیر سے امیر پڑھ سکتا ہے, مزدور سے مزدور پڑھ سکتا ہے, بوڑھے سے بوڑھا, بیمار سے بیمار پڑھ سکتا ہے. بھائی کمائی کیا ہے؟ یہ کمائی ہے. لوگ پیسے کو کمائی سمجھ رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کمائی ہے, رکوع سجدہ کمائی ہے, قرآن پڑھ رہا ہے کمائی ہے, ذکر کر رہا ہے کمائی ہے, استغفار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا, اللہ پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار پر ایک تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ بارشیں دے گا. ہاں باغات میں برکت, نہروں میں برکت, موسلادھار بارشیں ہوں گی, باغات, نہریں, برکتوں کے دروازے, یہ سارے استغفار پر وعدے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اگر استغفار کرو گے تو کیا اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیں گی تمہیں؟ اور عجیب بات قرآن میں آتی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک آپ ان میں موجود ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب, اور آپ نہ رہے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب. استغفار سے عذاب ٹلیں گے, استغفار سے سب اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں, آئے ہوئے عذاب ٹل جائیں گے, مصیبتیں ختم ہو جائیں گی استغفار پر. ہاں مسئلوں کا حل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ آدمی, کئی سفر میں تھے, رات پڑ گئی, مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی, سوچا رات مسجد میں گزار لوں. تو مسجد میں انہوں نے کہا جی مسجد بند کرنی ہے, باہر نکلو. انہوں نے کہا جی میں نے رات گزارنی ہے. کہ نہیں جی اجازت نہیں. اپنا تعارف نہیں کروایا. تو ایک تندور والا تھا, روٹی بنانے والا, اس نے کہا جی آپ میرے پاس ٹھہر جاؤ. اب وہ جناب آٹا گوندھ رہا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, روٹی پکا رہا ہے استغفر اللہ, چلتا پھرتا استغفر اللہ, اٹھتا بیٹھتا استغفر اللہ استغفر. امام صاحب بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا استغفار کرتے. اس سے پوچھا بھی اس کے کیا فائدے دیکھے تو انہوں نے بہت استغفار کرتے ہو. انہوں نے کہا جی میں بڑے مسائل میں تھا, جب سے میں نے استغفار کی کثرت شروع کی ہے میرے مسئلے حل ہو گئے. جو میں مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے. بس ایک دعا قبول نہیں ہوئی, باقی ساری دعائیں قبول ہو گئی. اچھا بھائی وہ کون سی دعا جو قبول نہیں ہوئی؟ کہ میں نے نام سنا ہے کوئی امام احمد بن حنبل بڑے بزرگ آدمی ہیں, میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری کبھی زیارت تو کروا دیں. بس یہ دعا رہ گئی, باقی ساری قبول ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ دعا بھی تیری قبول ہو گئی. میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں تیرے سامنے, اور مجھے اللہ کہتا ہے تیرا استغفار ہی کھینچ کے لایا مجھے ادھر. مسئلوں کا حل کیا ہے؟ مال نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے, اسباب کی کثرت نہیں ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ اپنا معاملہ کس سے ٹھیک کرو, معاملہ کس سے ٹھیک کرو, کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اعمال ہے بھائی, نماز ہے, قرآن ہے, ذکر ہے, دعا ہے. اپنا مسئلہ کس کے سامنے رکھو, اللہ سے مانگو. ہاں مسئلوں کا حل اعمال ہیں, صبح کی دعائیں ہیں, شام کی دعائیں ہیں, اللہ سے مانگنا ہے. عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اب جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی اہم ہوگی. اگلی بات فرمائی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے, وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہوگی. کیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی, اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی, اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے. یہ مسئلہ کا اللہ بھائی ہم سب کس سے مانگنے والے بن جائیں, کس سے مانگنے والے بن جائیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو. کس سے مانگو؟ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے. ایک سائل آیا, سائل مانگنے والا, دربان نے کہا بیٹھ جاؤ, امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں, وہ انتظار میں بیٹھ گیا, سلام پھیرا, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں. دعا سے فارغ ہوئے, اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے, کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا. ارے نہ کوئی بات کہی نہ سنی, مسئلہ کیا تھا, حل کیسے ہوا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے, تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں, میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں. تو تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو بھائی, اللہ سب کی سنتے. حدیث میں آتا جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے دعا میں کیا کرو, تکرار کرو, تکرار کرو, دہراؤ اس جملے کو. کیا؟ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. اب کو 50 دفعہ کہو, 100 دفعہ کہو, اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. ہاں اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں بھائی, سب کی. ہاں ایک جو نا کسی کے پاس گئے کوئی صاحب کہ جی ہائے ہائے کرو. کیوں ہائے ہائے کروں؟ کہتا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ارے پیٹ میں تیرے درد ہو رہا ہے, ہائے ہائے میں کروں؟ تو کہتے میرے لیے دعا کرو. ارے اللہ کے بندے جس کا مسئلہ ہے وہ خود اللہ سے مانگے, وہ خود اللہ سے. پریشانی جس کو ہے وہ جو مانگے گا دل سے, دوسرا تو نہیں مانگے گا اس طرح. ہاں سب اللہ سے مانگے. تبلیغ میں یہ راستہ دکھا رہے ہیں, سب اللہ سے مانگو بھائی, سب اللہ سے مانگو بھائی. صبح کی دعائیں ہیں, شام کی دعائیں ہیں, موقع ہمارے عائشہ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وظیفہ بتاؤ, سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام ہے. کیا ہے؟ موقع موقع کی دعاؤں کا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. تو بھائی دیکھو تبلیغ میں یہ محنت کہ اعمال اچھے ہو جائیں, اخلاق اچھے ہو جائیں, اخلاق نرمی آ جائے, معاف کرنا آ جائے. اس سے کو او بھائی موبائل والے بات سنو, معاف کرنا آ جائے, غصے کو پینا آ جائے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی, سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق. سل من قطعت, جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمت, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک, جو برائی کرے بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو.
आती मन हरमक, जो तुम्हें नहीं खिलाता उसे खिलाओ, जो तुम्हें नहीं पूछता उसे पूछो, जो तुम्हें नहीं सलाम करता तुम उसे सलाम करो, जो तुम्हारे पास नहीं आता तुम उसके पास जाओ। अगर ये अखलाक जिंदा हो जाएं तो झगड़े क्या हो जाए भाई? बोलो भाई, झगड़े क्या हो जाए? खत्म, मोहब्बत ही मोहब्बत है। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें नमाज से अफजल चीज बताऊं? इस्तिफसार पूछा है, तलब पैदा की, मैं तुम्हें नमाज से अफजल चीज बताऊं? फिर मैं तुम्हें रोजे से अफजल चीज बताऊं? तीसरी बात, मैं तुम्हें सदके से अफजल चीज बताऊं? अब आदि के कान खड़े होते ना भाई, नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, सदके से अफजल। साहबा ने इसके हुजूर क्यों नहीं बताएं? आपने फरमाया आपस में इत्तिफाक से रहना ये नमाज और रोजा और सदके से भी अफजल है। और फरमाया आपस का जो तोड़ है, आपस का जो तोड़ है ये क्या है? अदावत, बुग़्ज़, ये मूड देने वाली चीज है। जिसे उस तरह बालों को मूड देता है, इस तरह आपस का बुग़्ज़ है, ये अदावतें हैं, ये नेकियों को क्या कर देती है? नेकियों को क्या कर देती? मूड के रख देती। आपने फरमाया बताओ, मैं बताऊं मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? जो क़यामत के दिन आएगा, बड़ी नमाजें लेकर आएगा, रोजे लेकर आएगा, बहुत सारे अमल लेकर आएगा, लेकिन किसी की गीबत की, किसी को गाली दी, किसी को मारा, किसी का हक दबाया। क़यामत के दिन इसकी नेकियां लोगों में तकसीम हो जाएंगी, लोगों के गुनाह इसके सर पे आएंगे और हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तबलीग में मेहनत है, अखलाक अच्छे वालों, माफ करना सीखे, गुस्से को पीना सीखे। एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाए। अब आपकी नसीहत, मुख्तसर जवाब, ला तग़ज़ब, गुस्से पे काबू पाओ, नसीहत खत्म। अर्ज किया हुजूर ज़िदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कुछ और नसीहत? फरमाया ला तग़ज़ब, ज़िदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कोई और नसीहत? ला तग़ज़ब। आगे साहबी फरमाते हैं फरद्दद मिरारन फ़क़ाल ला तग़ज़ब, बार बार अर्ज किया कि हुजूर कोई और नसीहत? आपने हर बार यही फरमाया गुस्से पे काबू पाओ, गुस्से पे काबू। अगर आज गुस्से पे काबू आ जाए, कितने मसले हल हो जाए, कितने झगड़े खत्म हो जाए। आज गुस्से पे काबू नहीं है। एक साहबी ने अर्ज़ किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं? आपने जवाब नहीं दिया। दोबारा अर्ज़ किया हुजूर मेरा गुलाम है, गलतियां बहुत करता है, मैं कब तक माफ करूं? आपने फरमाया अगर एक दिन में 70 मरतबा गलती किया करे तो उसे माफी कर दिया, उसे क्या कर दिया करो? हाँ, कैसा खूबसूरत दीन है हमारा। लोगों के काम आओ, लोगों को नफा पहुंचाओ। वल्लाहु फी औनी अल-अब्दी मा कान अल-अब्दु फी औनी अखीही। अल्लाह पाक उस वक़्त तक अपने बंदे की मदद में लगे रहते हैं जब तक वो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। हम किसी की मदद कर रहे हैं, हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद कौन करेगा? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी में है और एतिकाफ में है। एक शख्स को देखा तो अंदाजा लगाया कि ये परेशान है। देखो ये शरीयत का मिजाज है कि लोगों के चेहरों से अंदाजा लगाओ कौन परेशान है। लोगों को आपके पीछे ना फिरना पड़े, आप खुद अंदाजा लगाओ। तो उसके पास गए और उसको कहा कि मुझे तुम परेशान लग रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, मैं वाकई परेशान हूं। अच्छा परेशानी क्या थी उसे? ये नहीं कि मैंने किसी से कुछ लेना है वो देता नहीं है, परेशानी ये कि मैंने किसी का देना है मेरे पास है नहीं, ये परेशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा किया, इस कब्र वाले की इज्जत की कसम मैंने फलां का हक देना है और मैं हक अदा करने पर कादिर नहीं हूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उन्होंने फरमाया अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। आज जूता लिया, बसी से बाहर निकले, चल पड़े सिफारिश करने।
انہوں نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں تھے، بھول گئے اپنا اعتکاف؟ اور میں نہیں میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکل آیا۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کا اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ اگر لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو نفع پہنچائیں، کتنی کمائی کر سکتا ہے؟ معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ چیزوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، معاشرہ خوبصورت بنے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے، آپ والی زندگی سے۔ ہاں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی لے کر آئے وہ زندگی وجود میں آ جائے، یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ایمان والا جھوٹ، اگر جھوٹ ختم ہو جائے معاشرے سے، یہ معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے۔ ہاں، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال اچھے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر ظلم ختم ہوگا۔ 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ جب آدمی ظلم کرے گا اس کی پکڑ دنیا میں آئے گی۔ کتاب میں قصہ لکھا ہے، مچھلی شکار کر کے لایا، غریب آدمی تھا، تو کسی سالم نے مچھلی دیکھی، اس کو پسند آئی، اس نے جا کے اسے مچھلی چھین لی اور مچھلی لے لی۔ وہ بڑی محنت کرتا رہا، میرے بچوں کی روزی ہے، اس نے کوئی طرح سے نکایا اور مچھلی چھین کے لے گیا۔ اب اللہ کی شان سے لگی بیماری، انگوٹھوں پہ بیماری لگی، طبیب کو دکھایا، اس نے کہا یہ انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے۔ انگوٹھے کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی، انہوں نے کہا یہ دونوں کونیوں سے کاٹنے پڑیں گے، کونیاں کٹ گئی، بیماری آگے بڑھی۔ تو پھر طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا مجھے یہ بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بددعا لگتی ہے، تو نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ تو کیسے ہوا ہے؟ سوچ۔ اس نے کہا میں نے اس طرح ایک آدمی سے مچھلی چھینی تھی اور اس کے بعد سے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جا کے تلاش کر اور اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا جسم گل جائے گا۔ تلاش میں نکلا، بڑی مشکل سے جگہ اس آدمی کو مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا، مجھے معاف کر دے۔ کون ہو؟ کیوں؟ جس نے مچھلی چھینی تھی، کہ یہ تیرا کیا حل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد سے مجھے یہ بیماری لگی ہے اور میرا یہ حال ہو گیا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کرنا نہیں تھا، تیری حالت دیکھ کے ترس آتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دی۔ ظلم کرے گا تو اس کی پکڑ دنیا میں آئے گی۔ ہاں، مظلوم کی بددعا سیدھی جاتی ہے۔ ہاں، ایٹم بم کا وہ نقصان نہیں جو کسی کی بددعا کا ہو۔ دین کیا ہے؟ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، دھوکہ نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ کھایا نا کسی نے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو۔ 40 دن تک ایک حرام کا لقمہ ہے۔ توبہ۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے۔ اب پرانا زمانہ، حج پہ مہینوں کا سفر، قافلے کا ایک آدمی، حج پہ جانے والا جو قافلہ، ایک آدمی فوت ہو گیا، قبر کھودی، میت کو اتارنے لگے تو اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے، بہت بھگایا، ہلایا جلایا، مارنے کی کوشش، وہ ہلتا نہیں ہے، مرتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں۔
दूसरी जगह कब्र खोदी, जब मैयत को उतारने लगे तो सांप वहां पहुंच गया। तीसरी जगह कब्र खोदी, जब मैयत उतारने लगे सांप वहां पहुंच गया। बड़े परेशान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु के पास हाजिर हुए काफिले वाले कि ये मामला है, जहां कब्र खोदते सांप आता है, क्या करें हम। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया ये उसकी जिंदगी का कोई गुनाह है, बुरा अमल है जिसका ज़ुहूर हो गया है दुनिया में। आप दुनिया में किसी जगह कब्र खोदोगे ये सांप आके रहेगा, इसलिए इस सांप के साथ ही उसे दफन कर दो। सांप के साथ दफना दिया गया। काफिला हज से वापस आया, उसकी बीवी से पूछा कि तुम्हारा खामिन क्या करता था, उसके साथ ये मामला हुआ है। उसने कहा मेरा खामिन ताजिर था, गल्ले का ताजिर। घर में बोरियां आती थी गल्ले की, हर बोरी से कुछ गल्ला निकाल लेता था और उसी जगह भूस भर देता था, उसकी जगह। उसका नतीजा निकला ये। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी बैतुल्लाह का गिला पकड़ के चीख रहा है, या रब या रब। अल्लाह फरमाते दुआ मैं कहां से कबूल करूं, इसकी खाना तो हराम है, पीना तो हराम है, लिबास तो हराम है। हाँ, आपके पास जनाजा लाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा। आपने फरमाया इस मरने वाले ने लोगों के पैसे तो नहीं देने, कोई कर्जा तो नहीं। जवाब मिला हुजूर इसने लोगों के पैसे देने। फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, इतनी सख्त बात है, किसी के पैसे न देना, किसी का हक दबा लेना। लेकिन वो खैर का जमाना था, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया हुजूर इसका सारा कर्जा मेरे जिम्मे है, मैं अदा करूंगा। आप आगे बढ़े और जनाजा पढ़ा दिया। अभी वक्त है अपने मामलात को साफ करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये हाथ यूं माथे पे रखा और फरमाया कि सख्त चीज नाजिल हो गई, सख्त चीज। सहाबा घबरा गए, पता नहीं क्या सख्त चीज नाजिल हुई, किसी की हिम्मत न हुई पूछने की। दूसरे दिन एक सहाबी ने अर्ज किया हुजूर क्या सख्त चीज नाजिल हुई। फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद हो जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद कर दिया जाए, अगर उसके जिम्मे कर्जा है, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा उसकी मफरत नहीं होगी। हाँ, इतना सख्त मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 6 बातों की मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। 6 काम तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं तुम्हें देता हूँ। बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो, अमानत रखी जाए तो अदा करो, अपने हाथों को रोके रखो, किसी पे जुल्म न करना, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ये 6 काम तुम कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत की जमानत मैं तुम्हें देता हूँ। तो भाई ये दीन एक खूबसूरत जिंदगी है, ये दीन जिंदगियों में आ जाए, ये दीन जिंदगियों में आ जाए, ये दुनिया भी जन्नत बनेगी, अमन ही अमन होगा, मोहब्बतें होंगी, सुकून होगा, खुशियां होंगी, इज्जत इत्मीनान होगा, दुनिया भी आसान होगी, फिर मौत आसान होगी, फिर कब्र आसान होगी, फिर हमेशा की जन्नत मिलेगी जहां अल्लाह फरमाते हैं दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी, पानी की नहरें होंगी, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमारी नहीं। वहाँ दोस्तों से मुलाकातें होंगी, वहाँ रिश्तेदारों से मुलाकातें होंगी, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकातें, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। किसको? जो आज अल्लाह को राजी कर। आज वक्त है तौबा करना, तौबा करवाना। तौबा तबलीग क्या है? तौबा करवाए, तौबा करवाए, फिर भाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा कर लो।
پکی ٹھکی توبہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے وہ بندوں جنہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. یہ تبلیغ کیا ہے؟ پھرو بھائی، نکلو بھائی، گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو دین کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو عمل کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرنا، منت کرنا، خوشامد کرنا، پیچھے پھرنا، نرمی سے سمجھانا، اور کمی لوگوں کی طرف سے کوئی سختی ہے، کوئی آگے سے کسی نے برا بلا، صبر کرنا، برداشت کرنا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، ان کی خیرخواہی کا، ان کے نفع کی بات پر، اور وہ کہہ رہے آگے سے کہ تم تو گمراہ ہو. تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو. ہود علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ منت، خوشامد، پیچھے پھرنا، ایک کے پاس جانا اور توبہ کروانا. بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لو، سارے مسلمان اسلام پر آ جائیں، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے. ہمارے حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. 100 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، 200 سال پہلے بھی آباد تھی، 300 سال پہلے بھی. کہاں گئے وہ لوگ جن کا بڑا نام تھا؟ آج ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں. ہم سے زیادہ مشہور لوگ، ہم سے زیادہ مالدار لوگ، ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ، ہم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے، کہاں گئے؟ ان کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا. بھائی ایک وقت آئے گا ہمارے نام کو کوئی بھی نہیں جانتا ہو. آج ہم زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مت. ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی. دونوں مر گئے، ختم کہانی. یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے، سب کی کہانی. 2 مرلے کا مکان یا 2 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. 500 کا سوٹ یا 50,000 کا سوٹ ہے، کفن سب کا کیا ہے؟ کفن سب کا کیا؟ ایک ہی ہے. کفن سب کا ایک ہی ہے. گھر کی چارپائی اس کی 1000 روپے کی ہو یا 10 لاکھ کا بیڈ ہو، آخری چارپائی جنازے والی سب کی کیا ہے؟ غریب سے غریب بھی اسی چارپائی پہ، مالدار سے مالدار بھی. بعض لوگ باتھ روم بناتے گھر میں 20 لاکھ روپے کا. ایک ہمارے لاہور میں بنایا اس نے 35 لاکھ روپے کا باتھ روم، 35 لاکھ روپے کا. 5 لاکھ کا شاور لگایا. ارے 5 لاکھ کا شاور لگایا. اور آخری غسل کس پہ ہوتے؟ آخری غسل پٹے پہ. سب دھوکہ ہے بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے. پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور اسے پتہ نہیں. مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں،
तंदुरुस्त भी है, गरीब नहीं, अमीर भी है, फारिग नहीं, मसरूफ भी है। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो क्या कहते थे तौबा करेंगे कब, फिर मैं कौन सा मरने लगा हूं, मैं कौन सा तौबा करेंगे फिर, और उससे पहले मर गए हो। तो भाई बहुत छोटी जिंदगी है, खत्म हो रही है। अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया है। ये इज्तिमा किस लिए है? ये जो मजमा आया है ये अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। हमारा असल काम क्या है? हम दुनिया में किस लिए आए? अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है? हम खुद तो आए नहीं, खुद पैदा हुए। हमने आंखें अपनी खुद बनाई है, ये अपनी सेहत ताकत जिस्म खुद बनाया है? नहीं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। ये कायनात का निजाम अल्लाह चला रहा है भाई। हम कायनात का निजाम हजारों साल से चल रहा है, पता नहीं कितने हजार साल। हम तो 50, 60, 70 साल के लिए आए सिर्फ। अल्लाह ने किस लिए भेजा है? हम दुनिया में किस लिए आए? रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रुस्तम के दरबार में पहुंचे तो क्या फरमाया? इन्नल्लाह इब्ताअसना, बेशक अल्लाह ने हमें भेजा है। हम तुम्हारे पास क्यों आए? तुमसे हम तुम्हारा मुल्क लेने नहीं आए, हुकूमतें लेने, हमारा ये काम नहीं है। हुकूमतें हासिल करना हमारा काम क्या? अल्लाह ने हमें भेजा है किस लिए? लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद, ताकि बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में लाएं। हम दुनिया में किस लिए आए? लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाना। क्या दुनिया के इंसानों काम बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। किसको राजी कर लो? अल्लाह को। दीन दुनिया में जिंदा हो, ये हमारा काम है। अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना। सहाबा किराम अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान गए, निकले अल्लाह के रास्ते में, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस, आपकी सोहबत और आपके पीछे की नमाजें कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं। किस लिए? कलमा पहुंचाना है। मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने रवाना फरमाया यमन की तरफ, और फरमाया मुआज जब तुम वापिस आओगे ना, आसा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा वलअल्लक तमुर्रु बिमस्जिदी हाजा व कब्री। मुआज जब वापिस आओगे ना तो मेरी कब्र पे तुम्हारा गुजर होगा, ये मेरी हो सकता है तुम्हारी से आखिरी मुलाकात हो। इशारा कर दिया, वो समझ गए कि आखिरी मुलाकात है। फबका मुआजुन, फूट कर रो पड़े, लेकिन ये नहीं कहा हुजूर मैं नहीं जाता, मैं आपके पास रहूंगा, आपके पीछे नमाजें पढ़ूंगा, आपकी ज़ियारत करूंगा, आपकी बातें सुनूंगा। नहीं, जा रहे हैं। हिचकियां बंद गई। तो जब आज मुआज़ फूट के रो तो अल्लाह के नबी की आंखों में भी आंसू आए। आपने चेहरा मदीने की तरफ फेरा और फरमाया कि मुआज़ मेरा कुर्ब चाहते हो तो सुनो, इन्ना औलन नासी बियल मुत्तकूना मन कानू व हैसु कानू, मेरा कुर्ब तकवे पर मिलेगा, कोई भी हो और कहीं का भी रहने वाला हो। तो भाई देखो, ये अल्लाह का काम, ये दीन का काम, ये तबलीग का काम, ये अंबिया का काम, ये हमारी खुशकिस्मती, अल्लाह ने हमें ये काम दिया है। तो सब दिल से नियत करो भाई ये काम करना है इंशाअल्लाह। ये काम, ये इज्तिमा जो है ना, ये तो एक बहाना है। जैसे ना वो मिसाल तो जरा ऐसी है, वो शादी जब रिश्ता आता है ना घर में, बच्ची को देखने आते हैं, तो वो बच्ची को देखने आते हैं तो वो चाय की ट्रे देते हैं बच्ची को कि ये मेहमानों को चाय दे आओ। वो मकसद दिखलाना कुछ और होता है, वो तो एक बहाना होता है। ये इज्तिमा तो बहाना है भाई, इज्तिमा तो क्या है भाई? हाँ, ये तो असल बात तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। कई साल पहले हम यहाँ पर आए थे, ये सक्खर और शिकारपुर, यूसुफ क्रिकेट वाले ना, वो यूसुफ था हमारे साथ, शहीद अनवर, तो शायद आपको याद हो। तो यूसुफ तो उसका बहुत मशहूर था उस वक्त, तो बड़ा मजमा आया था, बहुत मजमा आया था सक्खर में, बहुत मजमा था। अब वो मौलवी के नाम पर तो आते ही नहीं, मस्जिद के नाम पे। तो यूसुफ को मैंने मिंबर पे बिठाया और मैं साथ खड़ा हो गया।
میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور میں کہ تم لوگ سارے جو آئے ہو نا، یہ تو یوسف کے نام پر آئے، مولوی کے نام پر تو آئے نہیں، یہ تو بہانے ہے، اللہ اس بہانے سے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اجتماع، سچی بات ہے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، خیر کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خیر کا سبب ہے۔ بھائی یہ سارا مجمع نیت کر لے، ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اچھا یہ کام پتہ کس طرح ہوتا ہے؟ 3 طرح سے کام چلتے، بات ذرا غور سے سننا بھائی، کتنی طرح سے کام چلتے؟ زور، زر، زاری۔ زور کہتے ہیں طاقت، طاقت سے کام کرنا، زر کہتے ہیں پیسہ، پیسے سے کام کرنا، زاری کہتے ہیں منت خوش آمد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے بھائی؟ کس سے چلتا ہے؟ زاری۔ دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی؟ کس کی بھائی؟ زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری، زاری کیا؟ بس زاری ہے، دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی کرنی ہے بھائی؟ تو سب نیت کر لیں، یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کریں۔ کیا کہا بھائی؟ صرف دعا کافی نہیں ہے کہ دعا کر لی بس، دعا کرو۔ ایک کچھ کوئی اللہ والے تھے نا، اللہ والے، تو ایک صاحب آئے، حضرت دعا کرے میرے بیٹا ہو جائے۔ وہ بزرگ آدمی سیدھے سادھے بڑی دعائیں مانگتے رہے۔ اگلے سال پھر آیا کہ دعا کریں میرے بیٹا ہو جائے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے۔ اگلے سال پھر آیا کہ دعا کریں میرے بیٹا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے کہا شادی ابھی میں نے نہیں کی ہے۔ بس دعا کرو بھائی، دعا بھی تو کرو کچھ بھائی، کوئی ترتیب بھی، شادی کرو، ہاں بیج ڈالو، پانی لگاؤ، ہل چلاؤ، اب دعا مانگو، کھیتی اللہ اگائے گا۔ بھائی ہم جو کر سکتے وہ تو کریں بھائی۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے تبلیغ میں 4 ماہ لگاؤ، چلو چلہ لگاؤ، 3 دن چلہ، 3 چلے، آگے بڑھو بھائی۔ یہ تھوڑا کہ اجتماع پہ آئے چلے گئے۔ ایک ساتھی جو ہے نا رائے گڑھ اجتماع پہ، میں نے کہا بھائی آپ کے سفر تو ہوئے ہوں گے ملکوں میں؟ کہتا نا میرا کوئی سفر نہیں ہوا۔ میں کہا 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے 4 ماہ کوئی نہیں لگے۔ اور میں نے کہا بھائی چلہ تو لگا ہوگا؟ کہتا نا چلہ بھی کبھی نہیں لگایا میں نے۔ اور بھائی 3 دن تو لگائے ہوں گے؟ کہتا 3 دن بھی کبھی نہیں لگائے۔ میں نے کہا بھائی تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں، 20 سال سے اجتماع پہ آ رہا ہوں۔ بھائی اجتماع تو بہانہ ہے، آگے بڑھو بھائی، کیا کرو اجتماع کو کیا بناؤ، آگے بڑھیں بھائی، کام کریں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ایک ساتھی رائے گڑھ اجتماع سے واپس جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی 3 دن تم یہاں رہے، بیانات سنے، مذاکرے سنے، بڑوں کی باتیں سنی، اب جا کر کیا کرو گے؟ عجیب بات کی اس نے، کیا کہتا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا، اگلے سال اجتماع پہ۔ بھائی یہ تو یعنی ہم بات سمجھا نہیں سکے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے ہر طبقے کے لوگ ہیں، ہر علاقے کے لوگ ہیں، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے۔ ایسا فرماتے تھے اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، جو اس کام کو کرے گا نا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے۔ ہدایت کا کیا بنائیں گے؟ ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی اور دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ یہ صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں پڑے جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو زبان بھی نہیں ہلا سکتے، جو سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ اس زندگی کی قدر، اس وقت کی قدر، اس صحت کی قدر اور اس اجتماع کی قدر
کہ کیا کریں، ہم اپنے کام پر آئیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ جتنا مجمع ہے، کوئی نئے ہیں کوئی پرانے ہیں، یہ شہر سے دیہاتوں سے، یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ 4 ماہ چلہ نقد، کیا بھائی بولو بھائی؟ شیطان پتہ کیا کہے گا؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، بیان ہوتا ہے نا جذبہ بنتا ہے، بیان ہوتا ہے تو کیا، اور جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسے غبارہ ہے نا، غبارہ، اس میں پھونک بھرو، پھونک بھرتے رہو، غبارہ پھول گیا اور سوئی لگی تو کیا ہوا؟ بس بیان ہوا، جذبہ بنا، تشکیل کا وقت آیا، شیطان نے سوئی ماری۔ کیا پتہ کیا کہتا ہے شیطان؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں میری مجبوریوں کا، انہیں کیا پتہ میرے کیا کیا مسائل ہیں، میرے کیا کیا حالات، انہیں کیا پتہ میں کتنا مصروف آدمی ہوں۔ یا اللہ، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کیا ہوں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مسلمان کی مصروفیت تو یہ ہے، دیکھو باپ بیمار پڑا ہسپتال میں، کوئی دوائی دینے والا نہیں، کھانا کھلانے والا نہیں، اور بیٹا دکان میں بیٹھا ہو اور کیا میں مصروف ہوں؟ کیا کہیں گے؟ اب بیٹا تیری مصروفیت اس کا کیا ہے؟ باپ کی خدمت کر اس کو۔ ہمارا اصل کام دین کی محنت ہے بھائی، دین کو پھیلانا ہے۔ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے آج لوگ مال کمانے میں نہیں لگے ہوئے بلکہ مال کمانے کا بھوت سوار ہے۔ مال کمانے کا کیا ہے؟ بھوت سوار، پیسہ پیسہ آ جائے، پیسہ کیا پیسہ بھائی؟ عجیب بات ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی، یہ ختم ہو جا رہی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ یہ کسی بوڑھے سے نہیں فرمایا، یہ کسی بیمار سے نہیں، پتہ نہیں کس کا کب چلے جانا ہے۔ روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں ہم، روزانہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی، کہیں جائے قبرستان تو آتا ہے راستے میں، ہر قبرستان سے آواز آتی ہے آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے، آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے، ہم بھی آ رہے ہیں۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ کا بیان تھا ایک دفعہ عربوں میں، میرا ترجمہ تھا، تو اس میں بات فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے، سب نے چھوڑ جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، تو اس پر بات ہونے لگے، وہ کہتا ہے ہندوستان ہندوستان، وہ کہتا ہے پاکستان پاکستان، نہ ہندوستان نہ پاکستان، قبرستان قبرستان۔ وہ عرب مجھے کہا ترجمہ کرو، میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کیا کروں گا؟ تو بھائی یہ دنیا چھوٹی سی زندگی ہے، یہ بڑا قیمتی مجمع بٹھا ہے، پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں، دین زندہ ہو سکتا ہے اور اللہ کا کلمہ چمک سکتا ہے اگر یہ جو مجمع آیا ہے نا، یہ مجمع اپنی ذات سے نیت کر لے ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے بھائی؟ نیت کہاں ہے؟ ہاں صرف زبانی، یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے، کہنا سننا۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیان فرما رہے، بولے کہ آج کہنے والے کہہ لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، دونوں فارغ۔ اس پر مثال دینے لگے کہ خاوند جو ہے نا صبح جا رہا تھا تو بیوی نے کہا کہ چائے ختم ہو گئی ہے، چائے لے کر آنی ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چاول بھی ختم ہو گئے ہیں، چاول بھی لے کے آنے ہیں، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھی بھی ختم ہو گیا ہے، گھی بھی لے کے آنا ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ آٹا بھی تھوڑا رہ گیا، آٹا بھی لے کے آنا ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا، وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب ہے۔ تو بھائی یہ کہنا سننا کس لیے بھائی؟ کرنا ہے،
کیا یہ کیا ہے بھائی؟ تو سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ دین کا کام کب کب بھائی؟ لوہا گرم ہو تو کیا کریں؟ لوہا گرم ہو، ابھی تو مجمع ماحول میں ہے، بیان سن رہے ہیں، یہیں سے نکل جانا یہ آسان ہے، واپس جائیں مہینے بعد نکلیں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، وہ بہت مشکل ہے۔ اب شیطان آخری زور پتہ کیا لگائے گا؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے، پر ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں۔ ہمارے بھائی بلال صاحب لاہور کے نا، وہ فرماتے تھے یہ جو ماحول ہے نا تبلیغ کا، یہ ہے ہاں ہاں ہاں۔ آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں تو کیا کہے گا؟ ہاں۔ 3 چلے لگاؤں؟ ہاں۔ سال لگاؤں؟ ہاں۔ 7 ماہ لگاؤں؟ ہاں۔ واپس گھر چلے جاؤ، وہاں ماحول ہے کس کا؟ نہ نہ نہ۔ اب گھر جا کے پوچھو میں چلہ لگاؤں؟ نہ۔ 3 چلے لگاؤں؟ نہ۔ سال لگاؤں؟ نہ۔ یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ واپس جاؤ تو ماحول کس کا ہے؟ نہ نہ نہ۔ وہ فرماتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟